اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا دوسرا لیسن ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ 1 ویک میں 2 لیسن بھی پوسٹ کر دیں تو بہت ہے، کیونکہ ایک لیسن روز کا ہم گریپ نہیں کر پائیں گے، نہ اس پہ عمل کر سکیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو لیسن ہے اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں، تاکہ کوئی فائدہ بھی ہو نا اس پیکیج کا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا میرا دوسرا لیسن ہے جس کا ٹاپک ہے، اب آپ نے دلوں کی صفائی تو کر دی۔ پہلا ٹاپک کیا تھا؟ دلوں کی صفائی۔ دلوں کی صفائی کر دی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا ہے۔ کیسے؟ ہم پازیٹیو کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پازیٹیو رہنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر لانا آپ کو ضروری ہے، یعنی اگر ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئیں گی تو ہم پازیٹیو ہو ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلی چیز، بلیو ان یور سیلف، اپنے آپ پر یقین، اپنی قابلیت پر یقین۔ جب تک ہم خود پر یقین نہیں کریں گے، اپنی قابلیت پر یقین نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے پازیٹیو رہنے کے لیے؟ اپنے اوپر پختہ یقین رکھیں، اپنی قابلیت پہ رکھیں، اور جب آپ اپنی نیت کو صاف کریں گے تو آپ کو اپنے اوپر خود بخود یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے ہیں، آپ اپنے لیے اچھے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ A peaceful mind generates power۔ پریشانی کی حالت میں پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ واصف علی واصف کا قول ہے، اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کا دماغ پریشان ہے، آپ کا دل پریشان ہے، تو آپ اس پریشانی کو حل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کر بالکل اوپن مائنڈ ہو کر نہ سوچیں کہ اس پریشانی کا آخر حل کیا ہوگا۔ جب بھی آپ کے اندر اچھی سوچ پیدا ہوگی، اگر آپ پریشانی میں اور پریشان ہونا شروع ہو گئے، اپنے دماغ پر حاوی کر لیا، تو آپ اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو جب کبھی کوئی پرابلم آئے، جب کبھی کوئی ایشو ہو، جب کبھی کوئی مسئلہ آئے، تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ کیا کریں؟ خود کو پرسکون رکھ کر اس کا حل تلاش کریں، سلوشن ڈھونڈیں کہ اس پریشانی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ہی جاتی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہے، تو واقعی زندگی میں بھی ایسا ہے۔ ہر پریشانی کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ اس پریشانی کو پلٹ کر دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پہ اتنا پریشان ہو گیا تھا، میں اس چیز کو اتنا سوار کر چکا تھا۔ تو پریشانی ہے، ہر چیز ہے، اس میں خود کو پیسفل رکھیں، خود کو پرسکون رکھیں۔ تھرڈ چیز، ہاؤ ٹو ہیو کانسٹنٹ انرجی۔ جہاں آپ کا دل لگتا ہے وہیں آپ کا دماغ بھی چلتا ہے، یہ تو سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کیونکہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ کو مزہ بھی اسی چیز میں آتا ہے، آپ کے اندر آئیڈیاز بھی اسی چیز کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں فار ایگزامپل، اگر ہم کسی فرم میں کام کرتے ہیں، ہمارے مطلب کا کام نہیں ہے یا ہمارے انٹرسٹ کا کام نہیں ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، بور ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ۔ لیکن جہاں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے آرٹ میں، ٹھیک ہے، وہ دنیا جہاں کی جابس کر لیں ان کو کبھی بھی ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ آرٹ کا کوئی کام کرنے لگیں گے، کوئی پینٹنگ ہے، کوئی اور قسم کا آرٹ ہے، تو وہ جیسے ہی اس کے اندر کام شروع کریں گے نا، تو ان کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں پہ پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔
کچھ لوگوں کا کوکنگ میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا گھر ڈیکوریٹ کرنے میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا مائنڈ بھی وہیں پہ جاتا ہے. تو جب آپ تھک جائیں، بور ہو جائیں، تو ان چیزوں کی طرف دھیان دیں جہاں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ان میں مصروف کریں. اسی طرح آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ وہ بوریت والی لائف ہی گزارتے رہیں گے نا، آپ کا مائنڈ کیا ہوگا؟ مائنڈ تھک چکا ہوگا. اور جب مائنڈ تھکا ہوگا تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. نہ کوئی پروڈکٹیو چیز سوچ سکتا ہے اور نہ کوئی نیگیٹو چیز سوچ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، شیطان کے حربے ہیں، وہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے. آپ کو پہلے مصروف کرتا ہے، پھر اس کے بعد آپ پہ اٹیک کرتا ہے، پھر نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے. تو پازیٹیو رہنے کے لیے ان چیزوں میں جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے، ان چیزوں میں ذرا زیادہ مصروف رہیں. اور انرجی آپ کو وہاں سے ہی ملے گی جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ خوش ہو جائیں گے. آپ 12 گھنٹے کام کر کے بھی اس میں تھکیں گے نہیں. ایک جذبہ ہوگا، نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے کہ یار میں یوں کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ بنا لوں. تو جہاں سے آپ کو کانسٹنٹ انرجی ملتی رہتی ہے، اس چیز میں آپ کو اپنے آپ کو مصروف رکھیں. دوسرا، اسی چیز کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر آپ بہت تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو آپ کچھ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جن کے بہت اچھے لیکچرز ہیں، میں نے بہت سنے ہیں، تو آپ ان کو سننا شروع کر دیں. بہت سارے ریلیجس اسپیکرز ہوتے ہیں، آپ ان کو سننا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ کو ایسا لگے گا بعض اوقات ان اسپیکرز کو سن کے کہ وہ آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ ہی کے سچویشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا ہی نہیں وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کو خود سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جب آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگیں، آپ بور ہو جائیں یا کچھ بھی ہو، تو فوراً سے کوئی نہ کوئی ایسے اسکالر کی بات سنیں، اسپیکر کو سنیں، موٹیویشنل اسپیچز جو ہوتی ہیں وہ سنیں. آپ دیکھیں گا کتنا بوسٹ اپ کرتا ہے آپ کو. پھر اس کو آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹ بنا لیں. صحیح ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ نماز کی طرف دوڑ لگاتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، ایمان مضبوط. تو وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے اندر بھی یہ چیز ہوگی تو آپ کا بھی دل نمازوں میں لگے گا. 2 نفل رکعت پڑھ لی، سکون آ گیا. اگر کوئی مسئلہ آیا، کوئی پرابلم ہوئی، یا تھک گئے، یا بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کیوں سیڈ ہو رہے ہوتے ہو، تب آپ 2 رکعت نفل پڑھ کر دیکھیں کتنا سکون اترتا ہے پوری روح میں، پورے جسم میں. آپ خود کو بہت ہلکا فیل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو انرجیٹک رکھو. ان چیزوں کو ڈھونڈو جس میں آپ کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پیسفل ہوگا اور انرجی بھی آپ کی فل ہوگی، تو تبھی آپ کچھ اچھا سوچ سکتے ہو. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، تب آپ کو لوگوں کی باتیں بودر نہیں کریں گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں ایسے کیوں کہا، اس نے مجھے اگنور کیوں کر دیا. آپ یقین کریں آپ ان سب چیزوں سے اٹھ جائیں گے. تو تب آئے گی آپ کے اندر پازیٹیوٹی. 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ یوز دی پاور آف پریئر. اپنے رب سے تعلق، دعا. یہ جو رب سے تعلق ہوتا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں. اگر آپ کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہے تو آپ کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچ سکتے. وہ فیزز آتے ہیں انسان کے اوپر کہ جب آپ نیگیٹو ہو جاتے ہو، لیکن اس کو اوور کم کر دیتے ہیں. تو اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیں. پھر دیکھیے گا وہ رب آپ کو کس کس چیز سے نوازتا ہے. اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا، آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، تو کوئی آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا. آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاؤ گے. جب کوئی مشکل آئے گی آپ دوڑ کے نماز کی طرف جاؤ گے، قرآن پڑھو گے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہو گے. آپ کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرو گے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کرو گے. کبھی یہ بات بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، حالات بہت خراب ہوں، پرابلمس ہی پرابلمس آ رہی ہوں، ہر طرف سے آپ کو ایک
پریشانی کا سامنا ہو، آپ سچے دل سے نیت کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام باتیں، تمام پریشانیاں کہہ دیں، تمام پرابلمز بتا دیں، شیئر کریں جیسے ہم کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی شیئر کریں. پھر دیکھیے گا آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، یا کبھی قرآن پاک کھول لیں، وہی آیات آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی جو آپ کے ساتھ سچویشنز چل رہی ہوتی ہیں، انہی کا سلوشن آ رہا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی پریشانیوں کے اندر اس کا حل بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہمارے دماغ پہ وہی سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں آتے. ہم اور لوگوں کے پاس مدد کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے اس کو پکارا ہی نہیں کبھی ہم نے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوتاً دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعان وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا بس ضرور وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پختہ یقین دلا رہے ہیں کہ جب جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس سے قریب ہوں، میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جب آپ کو اس پر یقین ہو جائے گا تو دیکھیے گا آپ خود بخود ہر چیز اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو کریٹ یور اون ہیپینس. آپ اپنی خوشیاں کیسے خود سے بنا سکتے ہیں؟ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے طریقے نکالیں. خود کو خود کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ اپنے اس میں انہوں نے کیا بولا ہے کہ اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، لیکن اپنا تو بن. یعنی آپ اپنے کس طرح بن سکتے ہو، خود کو خوش کس طرح رکھ سکتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرو. کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کر دیا، آپ خوش ہو جاؤ. ہم بڑی سے بڑی بات بھی ہو جاتی ہے تو ہم خوش ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے دماغ میں پچھلی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. یار یہ تو صحیح ہے لیکن وہ پرابلم ہے. یار آپ اس کو چھوڑو، آپ کے سامنے جو چیز ہے آپ اس پہ تو خوش ہو جاؤ. اور خوش آپ کیسے ہوگے؟ جب آپ اپنے اندر ایک شکر کا عنصر لے کر آؤ گے. آپ ہر ایک کے لیے ایک شاکر بن جاؤ گے، شکر کرنے والے بن جاؤ گے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ سب سے پہلے خود پر یقین، سیکنڈ پیسفل مائنڈ، تھرڈ ہاؤ ٹو ہیو کانسٹنٹ انرجی، اپنے رب سے تعلق، یوز دی پاور آف پریئر، اور ففتھ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو کریٹ یور اون ہیپینس. خود کے کیسے بنیں گے، خود کو کیسے خوش رکھیں گے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بہت آسان تو ہیں لیکن اپنے اندر لانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا.
تو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کو 40 دن تک آپ پریکٹس کرو تو آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو رمضان کے 30 ڈیز ہیں ان کے اندر یہ سب چیزوں کو اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں، تو دیکھیے گا انشاءاللہ یہ آپ کی اور میری ہیبٹ بن جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو کیسے ہو سکتا ہے؟ آسان الفاظ میں اپنی نیت صاف رکھیں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہیں. ایک انرجی جو ہے وہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اس انٹرسٹ کو ڈھونڈیں، اور اپنی ہیپینس آپ کس طرح تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں اپنے نالج کی بیس پہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے تو میں اس سے معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں نے بہت سارے لیکچر سنے ہیں، بہت ساری باتیں سنی ہیں، بہت سارا پڑھا ہے، اس کے بعد یہ میں آپ کو ڈیلیور کر رہی ہوں. تو میری بس یہی کوشش ہے ایک چھوٹی سی کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو سنوار لیں، سدھاریں نہیں سنواریں. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ ویسے ہی سنورے ہوئے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا ہمیں اپنے آپ کو. تو میری ایک ادنا سی کوشش ہے جس کے لیے اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو میں اس سے معذرت کرتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آج یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.